قصۃ زمزم. یہاں پر اگرچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے زمزم کے پانی پر گزارا کرنے کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے یہاں انہوں نے باب کا نام قصۃ زمزم باندھا ہے. حالانکہ کہانی وہی ہے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، لیکن اس میں زمزم کی بات آئی ہے، اور اس سے ہمیں زمزم کے فائدے اور خصوصیات کا بھی پتہ چلتا ہے جو ابھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. حدثنا زید هو ابن اخزم قال ابو قتيبة سالم بن قتيبة حدثني مثنى ابن سعيد القصير قال حدثني ابو جمرة قال قال لنا ابن عباس الا اخبركم باسلام ابي ذر قال قلنا بلى قال قال ابو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكة يزعم انه نبي فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. اس حدیث کو ابن عباسی نے ذکر کیا ہے. ابن عباسی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ الا اخبرکم باسلام ابی ذر، کیا میں تمہیں ابو ذر کے اسلام کی خبر نہ دوں؟ قال قلنا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں. قال قال ابو ذر، وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا كنت رجلا من غفار، میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ، تو ہمیں یہ بات پہنچی کہ ایک شخص مکہ سے نکلا ہے، یزعم انه نبی، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک نبی ہے. فقلت لاخی، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا انطلق الى هذا الرجل، اس شخص کے پاس جاؤ، کلمہ، اس سے بات کرو، واتنی بخبرہ، اور اس کی خبر میرے پاس لے کر آؤ. فانطلق، تو وہ چلا گیا، یعنی بھائی گیا انیس. فلقیہ، اس سے ملاقات کی. ثم رجع، پھر واپس آیا. فقلت، تو میں نے کہا ما عندک، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ فقال واللہ لقد رأیت رجلا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو، یأمر بالخیر وینہی عن الشر، کہ وہ خیر کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. فقلت له لم تشفنی من الخبر، کہ نہیں تمہاری بات سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، پھر شفا نہیں ہوئی. قال فاخذت جرابا وعصا، تو آخر میں نے لے لیا ایک دسترخوان جس میں توشہ تھا، وعصا، اور ایک لکڑی سنبھالی، لاٹھی لی اور چل پڑا. ثم اقبلت الى مکہ، مکہ آیا. فجعلت لا اعرفه واکره ان اسال عنه، تو میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں آپ کے بارے میں کسی سے پوچھوں. واشرب، اور یہ ہے اس حدیث کا اصل ریفرنس ہے، واشرب من ماء زمزم، اور میں زمزم کے پانی میں سے پیتا رہا. یعنی کھانا کہاں سے لیتا اور کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، اور وہاں پر کوئی اس طرح کے خرید و فروخت کے معاملے بھی نہیں تھے. وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، اور میں مسجد میں رہتا ہوں. قال فمر بی علی، تو میرے پاس سے حضرت علی گزرے. فقال كأن الرجل غریب، کہنے لگے کہ یہ شخص کو اجنبی معلوم ہوتا ہے. قال قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. قال فانطلق الى المنزل، تو نے کہا چلو گھر چلیں. قال فانطلقت معه، تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل دیا. لا يسألني عن شيء ولا اخبره، آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھ رہے تھے اور میں بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا تھا. فلما اصبحت غدوت الى المسجد لاسأل عنه، پھر جب میں نے صبح کی، صبح مسجد آیا تو لأسأل عنہ، کہ میں آپ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی سے پوچھوں. فلیس احد یخبرنی عنہ بشیء، تو کوئی بھی ایسا نہیں ملا کہ جو مجھے آپ کے بارے میں کچھ بتائے. قال فمر بی علی، تو پھر حضرت علی میرے پاس سے گزرے. فقال، کہا اما نال للرجل یعرف منزلہ، کہ ابھی تک اس شخص کو اپنی منزل یا ٹھکانہ نہیں ملا، بعد، یعنی ابھی تک. قال قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال انطلق معی، انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ. قال فقال ما امرک، کہنے لگے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وما اقدمک هذه البلدہ، تم اس شہر میں کیوں آئے ہو؟ قال قلت له، میں نے کہا ان کتمت علی اخبرتک، اگر تم میرا راز رکھو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، چھپاؤ اگر میری بات تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں. قال فانی افعل. قال قلت له، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا، راز رکھوں گا. تو میں نے اس کو بتایا کہ حضرت علی کو بتایا. بلغنا انہ قد خرج ہاہنا رجل یزعم انہ نبی، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہاں ایک آدمی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. فارسلت اخی لیکلمہ، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ ان سے بات کرے. فرجع، وہ واپس آیا. ولم یشفنی من الخبر، تو میرے لیے تسلی بخش خبر نہیں لایا. فاردت ان القاہ، تو میں نے سوچا میں خود ملتا ہوں ان سے. فقال له اما انک قد رشدت، تو انہوں نے اس سے کہا کہ یعنی سمجھو کہ تمہیں اس کا پتہ چل گیا، یعنی جس کام کے لیے تم نکلے ہو اب تمہیں اس مسئلے کا حل مل جائے گا. هذا وجهي الی، یہ میرا چہرہ اس کی طرف، میں ادھر کو جا رہا ہوں. فتبعنی، تو میرے پیچھے پیچھے آؤ. دیکھو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو میرے پیچھے آ جاؤ.
ادخل حیث ادخل، وہیں داخل ہونا جہاں میں داخل ہوں گا. فإنی ان رأیت احدا اخاف علیک، پھر اگر میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ ڈر ہو کہ تمہیں نقصان دے گا، قمت الی الحائط، تو میں دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا. کأنی اصلح نعلی، گویا کہ میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں. وامضی انت، اور تم چلتے جانا. فمضى ومضيت، وہ بھی چلے میں بھی چلا، معه ان کے ساتھ. حتى دخل ودخلت معه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا. فقلت له اعرض علی الاسلام، میں نے آپ سے درخواست کی کہ میرے سامنے اسلام پیش کیجیے. فعرضه فاسلمت مکانی، انہوں نے اس کو پیش کیا تو میں وہیں پر ہی مسلمان ہو گیا. فقال لي يا ابا ذر، انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو ذر، اکتم هذا الامر، ابھی اس معاملے کو چھپا کے رکھنا، اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا. ورجع الى بلدک، اپنے قوم کے پاس اپنے شہر میں واپس جاؤ. فاذا بلغک ظہورنا فاقبل، پھر جب تمہیں پہنچے کہ ہمیں غلبہ ہو گیا ہے تو تم آگے بڑھ جانا، یعنی جب ہم ذرا مضبوط ہو جائیں گے پھر تم اپنے اسلام کا اظہار کرنا. فقلت، تو میں نے کہا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لأصرخن بها بین اظہرہم، میں تو ان کے درمیان پوری آواز سے جا کر بتاؤں گا، میں تو اپنے اسلام ایمان کی خبر دے کر ہی جاؤں گا. فجاء الى المسجد، تو مسجد آئے. وہ قریش کی ہی، قریش وہاں بیٹھے ہوئے تھے. فقال یا معشر قریش، ابو ذر نے کہا اے قریش کے گروہ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے. فقال قوموا الى هذا الصابی، تو انہوں نے کہا کہ اس بے دین شخص کی طرف بڑھو، اٹھو اس کی خبر لو. فقال قوموا الى هذا الصابی فقاموا فضربت، تو وہ کھڑے ہوئے اور میری پٹائی ہو گئی. لاموت، یہاں تک کہ میں مرنے لگا، یعنی اتنا مارا. فادرکنی العباس، تو مجھے عباس رضی اللہ عنہ نے پا لیا. فاکب علیہ، تو میرے کو جھک گئے. ثم اقبل علیہم، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال ویلکم، کہا تمہاری خرابی، تقتلون رجلا من غفار، تم غفار قبیلے کے ایک شخص کو قتل کرتے ہو. ومتجرکم وممرکم علی غفار، حالانکہ تمہارے تجارت کا راستہ، تمہاری گزرگاہ غفار قبیلہ ہے، یعنی غفار پر سے ہے. فقلوا انی، تو وہ مجھ سے ہٹ گئے، میرا پیچھا چھوڑ دیا. فلما ان اصبحت الغد، پھر جب میں نے اگلے روز صبح کی، رجعت، تو میں پھر لوٹ کے آیا. فقلت، تو میں نے کہا، مثل ما قلت بالامس، ویسا ہی جو میں نے کل کہا تھا. فقالوا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر کہا، قوموا الى هذا الصابی، اس بے دین شخص کے لیے اٹھو، خبر لو. فسمع بی مثل ما سمع بالامس، میرے ساتھ وہی حشر ہوا جو کل ہوا تھا. وادرکنی العباس، عباس نے مجھے پا لیا. فاکب علیہ، اور مجھ پر جھک گئے. وقال مثل مقالته بالامس، اور انہوں نے بھی کل کی طرح کی بات دوبارہ کہی. قال فكان هذا اول اسلام ابی ذر رحمہ اللہ، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ ہے ابو ذر کے اسلام لانے کی ابتدا، یعنی اس طرح انہوں نے اسلام کا آغاز کیا. اب آپ دیکھیے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قول کے کتنے سچے تھے کہ جب انہوں نے ایک چیز کو واقعی دل میں بٹھا لیا اور سچے دل سے قبول کیا تو پھر اس کا اظہار کرنے اور اس کا اعلان کرنے میں انہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے. یاد رکھیے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت عاجزی بھی تھی اور اپنی بخشش کی بھی بڑی حرص رکھا کرتے تھے. ان کے بارے میں ایک اور واقعہ یہ آتا ہے. غزیف بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر بن خطاب کے پاس سے گزرا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غزیف یہ بہترین نوجوان ہے، ان کے پاس موجود شخص میرے پیچھے چل پڑا. بس اس نے مجھے کہا، اے میرے بھتیجے میرے لیے بخشش کی دعا کرو. میں نے اس سے کہا، یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کے رسول کا صحابی ابو ذر ہوں. کسی کی تعریف سنی حضرت عمر کے منہ سے تو اس کے پیچھے چل پڑے، کہہ لیں گے میرے لیے دعا کرو. تو میں نے اس سے کہا، غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ خود اس بات کے زیادہ لائق ہیں، آپ صحابی ہیں اور آپ اتنے بڑے انسان ہیں، آپ مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ بلکہ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا، میرے بھتیجے میں نے ابھی عمر بن خطاب کو یہ بات کہتے ہوئے سنا
جب تم ان کے پاس سے گزرے کہ یہ بہترین نوجوان ہے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے. تو عمر جو بات کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، اس لیے میں تم پر اعتبار کر کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے بڑے صحابی اور اتنے سچے صحابی اور اتنی قربانی دے کر مسلمان ہونے والے صحابی کتنی عاجزی ہے ان کے اندر کہ اپنے بارے میں کوئی فخر نہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، بلکہ اپنے سے کہیں چھوٹے انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو. تو یہ ہوتا ہے سچا ایمان. جب انسان کے اندر اترتا ہے پھر تکبر نکل جاتا ہے، پھر انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس نہیں رہتا، پھر اس کی ساری پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ آخرت ہو جاتی ہے کہ میری بخشش وہاں ہو جائے. وہاں کی عزت اصل عزت ہے اور وہاں کی رسوائی اور ذلت اصل رسوائی ہے. باب قصۃ زمزم و جہل العرب. زمزم اور عرب کی جہالت کا بیان. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اذا اسرك ان تعلم جهل العرب فاقرا ما فوق 30 و100 في سورة الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم الى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عوانہ نے اور انہوں نے ابو بشر سے سنا اور انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے. وہ کہتے ہیں کہ اذا اثر رکھا اگر تمہیں اچھا لگے انتا علما کہ تم جانو جہل العرب عربوں کی جہالت کے بارے میں فقرا ما فوق 30 و100 تو پڑھو 130 نمبر آیت سے آگے فی سورۃ الانعام سورۃ الانعام میں جس میں آتا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. تحقیق نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے قتل کیا. نہ صرف یہ کہ اس دور میں جو زندہ گاڑ دیتے تھے بلکہ ہر دور میں جو لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کریں، پیدا ہونے سے پہلے مار دیں، ابارٹ کرائیں یا پیدا ہونے کے بعد ماریں، تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الی قولہ یہاں تک قد ضلوا وما كانوا مهتدین کہ وہ بھٹک گئے اور انہوں نے ہدایت نہ پائی. اب یہاں بھی زمزم کا ذکر آیا ہے تو زمزم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین پر سب سے زیادہ بہترین پانی ہے. اس کی خبر ہمیں وحی کے ذریعے دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے، یعنی صرف پینا نہیں بلکہ زمزم کھانے کو بھی کفایت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، یعنی جس نیت سے جس ارادے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی شفا کی نیت سے پیتا ہے یا غذا کی نیت سے پیتا ہے یا پیاس بجھانے کی نیت سے یا برکت کی نیت سے، تو جو بھی اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق وہ اس کو اثر کرے. اور اگر کوئی کہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تو اس کو فائدہ بھی نہیں دے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے، ہم نے ایک ڈول کھینچ کر پانی نکالا، آپ نے اسے پیا بھی اور اس میں ڈالا بھی، یعنی کلی بھی کی. ہم نے وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس انڈیل دیا، یعنی برکت کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں ہم زمزم کو شبع یعنی سیر کرنے والے یعنی پیٹ بھرنے والا کہتے تھے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین مددگار پاتے تھے کیونکہ بیماری سے بھی شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے کا کھانا اور بیمار کی بیماری سے شفا ہے. تو زمزم کو علاج کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہیے اور علاج میں پلانا بھی چاہیے اور جسم پر چھینٹے بھی ڈالنے چاہیے، پانی اوپر بھی پھینکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ جو تھی وہ مدینہ میں جب آتی تو مدینہ زمزم ساتھ لے کے جایا کرتی تھی اور فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علاج کے لیے مریض کے اوپر ڈالنا بھی چاہیے اور اس کو پینا بھی چاہیے. اسی طرح یہ بخار کا علاج بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی سے ہوتا ہے. اب اللہ عالم کی اس کا کس طرح لنک بنتا ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا سچی فرمایا. اس لیے اسے زمزم سے ٹھنڈا کرو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیلی پٹیاں رکھ کے بخار اتارا جاتا ہے. عام پانی کی نسبت اگر آپ کے پاس زمزم ہو تو اسے مریض کے لیے استعمال کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر بھی پیا، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کھڑے ہو کر پیے، بیٹھ کر بھی پی سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے. اور اس کو سر پر بھی ڈالنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے بعد زمزم کے پاس گئے تو آپ نے پانی پیا بھی اور سر پر بھی ڈالا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ
حرم میں خاص طور پر اپنے اوپر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں. باب قصۃ زمزم و جہل العربی. زمزم کا قصہ اور عربوں کی جہالت کے بارے میں. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال. حدیث بیان کی ہے ابو النعمان نے اور حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما. قال وہ کہتے ہیں اذا اسرک جب خوش کرے تجھے یہ بات ان تعلم کہ تو جان سکے جہل العربی عربوں کے لا علمی کے بارے میں فقرأ ما فوق 30 و 100 فی سورۃ الانعام تو پڑھو اس آیت کو جو 130 سے اوپر ہے سورۃ الانعام کی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو جہالت کے ساتھ بغیر علم کے بے وقوفی اور حماقت کے ساتھ قتل کیا. الی قولہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین یہاں تک کہ وہ بھٹک گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. تو سورۃ الانعام میں عربوں کی بہت سی جہالتوں اور نادانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سے ایک نادانی یہ بھی ہے کہ انہوں نے بغیر علم کے اور حماقت میں پڑھ کر اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یعنی بچیوں کو خاص طور پر اور اس کے علاوہ بھی. پھر یہاں پر جاہلیت کی ایک رسم کا ذکر ہوا اور وہ یہ کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، یعنی ان کو زندہ درگور کرتے تھے. قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی. کیسا کیسا ظلم تھا. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو، یعنی جو تم نے زندہ درگور کی اب ان کا کفارہ ادا کرو. اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دو. ٹھیک ہے. اور بچوں کو مارنا چاہے پیٹ کے بچے ہوں یا زندہ ہوں یا بیمار ہوں یا کچھ بھی ہو، ایسا کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر حرام کیا ماں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر یعنی حرام طریقے پر لینا. اور یاد رکھیے کہ جو بچے مقتول ہوں گے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. مقتول بچے ایک طرح سے شہید کے درجہ پاتے ہیں کیونکہ ان کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی جو بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. باب من انتسب الى آبائه في الاسلام والجاہلیت. وقال ابن عمر وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب. اپنے مسلمان یا کافر باپ دادوں کی طرف نسبت دینا، یعنی کیا یہ بات جائز ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے؟ جیسے ابن کہتے ہیں نا، وہ نسب نامہ بتاتے ہیں. اسلام میں بھی اور جاہلیت میں دونوں میں یہ بات جائز ہے، یعنی انسان اپنے آباء و اجداد کی طرف اپنی نسبت رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وقال ابن عمر و ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، عزت دار، عزت دار کا بیٹا، عزت دار کا پوتا، عزت دار کا پڑپوتا. کون ہے وہ؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ. یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. وقال البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن عبد المطلب. براء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی ان کی طرف اپنی نسبت کی. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی انسان یہ بتائے کہ میں کون ہوں، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، کس خاندان سے ہوں، ایز لانگ ایز وہ اس پر فخر نہ جتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کی تعریف کی اور بتایا کہ اللہ نے مجھے اس میں رکھا تو آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ ولا فخر، کہ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایک اچھا خاندان عطا کرے، چاہے وہ والدین کا ہو یا سسرال کا ہو، تو وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، ایک اچھی نعمتوں والی جگہ عطا کی. اگر آپ کے والدین نیک تھے یا علم اور شرافت یا انسانیت کی خدمت میں ان کا کوئی رول تھا تو اس کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کرنا
یا ان کے جو حالات اور واقعات بتانا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے انسان سیکھتا ہے اور یہ نعمت کا ایک طرح سے اظہار ہوتا ہے. لیکن اس میں فخر اور تکبر اور غرور والی بات نہیں آنی چاہیے کہ بچے اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، یا آپ خود دوسروں کو، جس سے عام طور پر ہمارے یہاں کمی کمین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھا ہی جائے کہ کس شخص کا ایمان اور دین اور تقویٰ کتنا ہے. کسی کو حقیر صرف ذات یا خاندان کی وجہ سے نہ سمجھا جائے، اور خصوصاً کسی کی غربت کی وجہ سے اس کو ذلیل نہ کیا جائے، کیونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہے. یہ فرق اللہ نے رکھے ہیں. غریب لوگ قیامت کے دن جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے. تو دنیا کی زندگی تو 500 سال کسی کی ہے نہیں آج کل. تو اگر کسی کے اوپر غربت کا وقت ہے اور وہ صبر کے ساتھ گزارتا ہے تو آخرت میں اچھی امید رکھے، اگر دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ایمان پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے قبیلے کی خوبی کا ذکر کیا، وہاں دوسری طرف ایک اور چیز بھی آپ کے بارے میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا اظہار بھی کیا. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس پر خوف کی وجہ سے کب کبھی طاری ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا پرسکون ہو جاؤ، فکر نہ کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو سوکھا گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمفرٹ دیا یا اس کو کام ڈاؤن کیا کہ تم مجھ سے نہیں ڈرو، میں بھی یعنی انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اور یعنی میری والدہ بھی ایک عام عورت تھی، تو انسانیت کے درجے میں تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش وقال لنا قبيصة. اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عمر بن حفص نے روایت کیا. عمر بن حفص بن غیاث ابو حفص ان کی کنیت ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، اور حدیث کے راوی ابن عباس ہیں. کہتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، ڈرائیے، یعنی آخرت کے بارے میں بتائیے. جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارنا شروع کیا، بلایا. فرمایا یا بنی فہر، اے فہر کی اولاد، یا بنی عدی، اے عدی کی اولاد، ببطون قریش، قریش کے قبائل کا ذکر کیا. وقال لنا قبیصۃ، اور قبیصہ ہم سے کہتے ہیں اخبرنا سفیان عن حبیب ابن ابی ثابت عن سعید ابن جبیر اور ابن عباس. دوسری سند سے ایک اور بات کیا بتائی، لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوهم قبائل قبائل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ نے ایک ایک قبیلے کو دعوت دینا شروع کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کی خبر لی اور ان کو اسلام کی پوری دعوت دی. اور یہی اسوہ حسنہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب دین کی تبلیغ کا کام کریں تو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اس کی دعوت دیں اور ان تک پیغام لے کر جائیں. یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یا تو ان کی طرف سے موافقت ملتی ہے، مخالفت، اور اکثر مخالفت ہی ملتی ہے تو وہ انسان کے لیے بڑی ہارڈ بریکنگ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال میسج تو کنوے کرنا ہی چاہیے، اور میسج کنوے کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ اچھے کرنے چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، خیر اور بھلائی سے معاملہ کرنا چاہیے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم من اللہ، یا بنی عبد المطلب اشتروا انفسکم من اللہ، یا ام الزبیر بن العوام عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فاطمۃ بنت محمد اشتریا انفسکما من اللہ لا املک لکما من اللہ شیئا سلانی من مالی ما شئتما. ابو الیمان جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ روایت کرتے ہیں، پھر حدیث کے راوی ابی ہریرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، اے مناف کے بیٹو، عبد مناف کے بچوں، اشترو خرید لو، انفسکم اپنی جانیں، من اللہ اللہ سے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑاؤ نیک عمل کر کے. یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اشترو انفسکم من اللہ، تم اپنی جانوں کو اللہ سے چھڑا لو.
بچا لو. یا ام الزبیر بن العوام، اے زبیر بن عوام کی ماں، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اشتریا، یعنی صرف مردوں کو نہیں، آدمیوں کو نہیں، بلکہ عورتوں کو، اپنے خاندان کی قریبی عورتوں کو، اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں. اشتریا انفسکما من اللہ، تم دونوں بھی اللہ سے اپنی جان بچا لو، خرید لو، چھڑا لو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو. لا املک لکما من اللہ شیئا، میں تم دونوں کے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کام نہیں آؤں گا. یہ مت سوچنا کہ میرا باپ نبی ہے تو وہ چھڑا لے گا. آج آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کوئی ایسا وعدہ نہیں دیا تو ہم کس بھول میں ہیں کہ ہم تو سید خاندان سے ہیں اور ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے تو آپ کی شفاعت کافی ہو جائے گی اور آپ چھڑا ہی لیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور شعر بھی ہے جو خود ہی بنایا ہوا لوگوں نے، خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ بھی خوش خیالی ہے، اپنے ہی طور پر اس طرح کے عقیدے ایجاد کر لیے ہیں. صحیح احادیث سے ایسی کوئی بات نہیں پتہ چلتی. وہاں کیا فرمایا آپ نے؟ سلانی من مالی ما شئتما، میرے مال میں سے جو تم مانگتی ہو مانگ لو، وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں جو میری ملکیت میں ہے، لیکن اللہ سے بچانا یہ میری ملکیت میں نہیں. کیونکہ سورۃ الفاتر میں آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، یوم الدین جزا سزا کا دن، یعنی قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. اس دن فیصلے صرف اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے اختیار میں ہوں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ مالک نہیں ہوگا اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ایک اور روایت میں یوں بھی ہے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اے حفصہ رضی اللہ عنہا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اے بنی ہاشم، اپنی اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو پیغمبر کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. اور اسی طرح اگر ایمان نہیں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. آپ کی شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر